تمام کلاسز کی ترجمۃ القرآن اور اسلامیات بکس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، 5ویں کلاس اسلامیات بک باب نمبر 2 انشاءاللہ آج پڑھیں گے جمعۃ المبارک کی فضیلت، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے ہم زکوٰۃ کے مسائل و فضائل پڑھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل پہ جا کر 5 کلاس اسلامیات کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج پڑھیں گے ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دے دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو بھاگو اللہ کے ذکر کی جانب، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہوگے، ٹھیک ہے۔ مزید جانیے، نماز جمعہ صرف جمعہ کے دن نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے یوم جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ۔ جاننے کی بات، ٹھیک ہے جی۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مستدرک للحاکم، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے مزید 3 دن، دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جی۔ تو پیارے بچوں، بڑی اچھی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جس نے جمعے کا دن آیا، اول وقت میں آیا، خوشبو لگا کے آیا، بڑے توجہ سے اس نے خطبہ سنا اور واپس چلا گیا، تو اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے اور 3 دن زیادہ اس کے ڈال کے 3 دن زیادہ اس میں اکاؤنٹ کر کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز جمعہ کے آداب اور احکام اور آداب۔ جمعہ کی نماز میں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے یاد رکھیں، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ جمعے کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد۔ نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہے۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز جمعہ کے دن انگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردن پھلانگی، ٹھیک ہے۔ اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے، جس نے نماز جمعہ کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، تمام آداب کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ آگے مشق آ گیا، جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے
فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، تو ظاہر سی بات ہے ظہر کے وقت، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس صورت میں دیا ہے؟ سورۃ الجمعہ میں، ٹھیک ہے جی، سورۃ الجمعہ میں۔ جمعہ کی نماز میں فرض رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ 2، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن تلاوت کی فضیلت ہے سورۃ الکہف، ٹھیک ہے، سورۃ الکہف کی۔ حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 دن کے، 1 مہینے کے، 10 دن کے، 1 سال کے، 10 دن کے، ٹھیک ہے، 7 دن جمعے سے جمعے تک اور 30 دن اور ڈال کے 10 دن کے، ٹھیک ہے، 3 دن اور ڈال کے۔ آگے چلتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ نماز جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر، آزاد مرد پر فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ نماز جمعہ سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خطبہ اس خالی جگہ میں آئے گا خطبہ۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور بہتری کا ایک اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی، اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مسجد میں پچھلی صف میں جہاں جگہ ملے بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ رہے گا پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جائیں، مختصر جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، تو یہ آیت جو ہے نا جی، اس کا آپ نے ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ نماز جمعہ کے آداب، 2 آداب لکھیں، تو جمعہ کے آداب آپ کو ادھر مل جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے نماز جمعہ کے آداب، ان میں سے آپ نے 2 لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں، 2 آپ نے یاد کر لینے ہیں، 2 پہلے یاد کر لیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ اگلا سوال ہے جی، یوم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث جو ہے، یہ آپ نے، بلکہ اس سے بہتر ہے یہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یہ آپ ترجمہ یاد کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تفصیلی جواب دیں۔ جمعہ کے دن کو باقی ایام پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ جمعہ کا دن باقی تمام ایام کے مد مقابل تمام دنوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے جی، سید الایام ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد تحریر کریں، تو یہ دیکھیں جی، یہاں پر ایک پورا پیرا ہے معاشرتی فوائد کا، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے یہاں سے، نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی مشق بھی حل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم عیدین کے فضائل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔